دین میں ہمارے امام، اصل امام تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہی کہا کہ ایک کو نماز کے لیے آگے کرو، باقی پیچھے نماز پڑھو۔ امام بھی ان کے تابع ہو کے چلتا ہے، جو امام ان کے تابع ہو کے نہ چلے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جی تو اماموں کے امام وہ ہیں، نبیوں کے امام وہ ہیں، رسولوں کے امام وہ ہیں۔ اب بتائیں 4 رکعت یا 2 رکعت کی نماز میں امام قیام میں ہو، کوئی مقتدی پہلے رکوع میں چلا جائے، آپ سارے کہیں گے وہ دی نماز نہیں ہوئی ہے جی، پہلے چلا گیا نا، پہلے ہی اٹھ گیا، پہلے چلا گیا، پہلے اٹھ گیا، نماز نہیں ہوئی۔ آپ امام رکوع میں ہے، آپ سجدے میں چلے جائیں اور پہلے وہاں سے اٹھ جائیں، آپ کا سجدہ نہیں ہوا، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ امام ابھی اتحیات میں ہے، تسی کہہ رہے ہو اڈی لمبی اتحیات پڑھ چھڈی ہے، ہن اسی اپی سلام پھیر کے چلیے ساڈے کام بڑے ہیں، آپ چلے جائیں، جمعہ تو نہیں ہوگا، جمعہ نہیں ہوگا۔ جب 2 رکعت کی نماز اس امام کے پیچھے اقتداء اتنی ضروری ہے تو پورے دین میں امام الانبیاء ہمارے امام ہیں، انہوں نے نیت باندھی ہے سچ کی، اسی پیچھے نیت بندی ہے جھوٹ دی۔ انہوں نے نیت باندھی ہے دین پہ چلنے میں امانت داری کی، اسی خیانت دی۔ انہوں نے نیت باندھی ہے تقوی کی، اسی شہوت دی نیت بننی ہے زندگی سے، رک جاتے ہیں۔ ہم نے کس امام کی نیت کی ہے اپنے آپ سے پوچھے گا، کس امام کی نیت؟ اس امام کا نام شیطان ہے، شیطان۔ نیت شیطان کے پیچھے کی ہوئی ہم نے کہ جب شیطانی منظر آئے گا اسی چک جمع، جب رحمانی منظر آئے گا سکرول کرنا۔ تو بھائی انجام کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے دوستو، حکومتیں بدلنے سے صرف کام نہیں بنے گا، وہ بھی ایک کام ہے، اللہ اس میں بھی ہمیں اچھی حکومت دے دے، لیکن مسئلہ ہمارے اندر کا ہے۔ عوام جب تک مصطفیٰ کے قدم تک نہیں پہنچے گی کام نہیں بنے، اس طرف کسی کی جو ہے کوئی یعنی خیال بھی نہیں جاتا۔ ہر ایک کہنے دعا کرو جی چنگے بندے آ جائیں، میں مندہ ہی رہا، امام ساڈا چنگا آ جائے۔ وہ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح، وہ کھوتے دی روح ہے، بس اللہ نے خاص فرشتے رکھے ہیں جناب، ہوتے پھر نیک فرشتے تھوڑی آئیں گے ہیں جی، دوسرے عام انسانوں والے فرشتے تھوڑی آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہماری حرکتیں گدوں والی، ہماری حرکتیں معاذ اللہ خنزیروں والی، ہماری حرکتیں کیا کیا کہاں سے کہاں جا چکی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک عزت دے، جیسے ہمارے نبی کو دی ہے، اس کے لیے پلٹ کر آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، اور ہمیں ان کی سنت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ان کی سنت تھی صلہ رحمی کرنا۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے نا پہلی صف کے نمازی ہوں گے، لیکن بچیاں نو کی سمجھانے نے، اوے چاچے نال گل نہیں کرنی زیادہ، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ مامے نو اہمیت نہیں دینی، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ بھائی کے ساتھ بات نہیں کرنی، خدا کی قسم جمعے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، پیچھے چلنے سے کام چلے گا۔ ان کے امام کا بھی اور مقتدی کا بھی، میں بھی انہی کا، میں جب تک نہیں بنوں گا میرا کام بھی نہیں بنے، آپ کا کام بھی نہیں بنے گا۔ تو اس لیے جتنے مرضی غلط رشتے ہو جائیں، بھائی کا رشتہ نبھائیے، چچا کا رشتہ نبھائیے، ماموں کا رشتہ نبھائیے، خالہ کا رشتہ نبھائیے، پھوپھی کا رشتہ نبھائیے۔ نہیں نبھائیں گے سرکار کا طریق یہ نہیں ہے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر حوض کوثر کسی اور کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جی، ہر ایک کے لیے اچھا رویہ، اور ہر ایک کو معاف کر دیا، اعلانات کیے ہوئے تھے فلاں فلاں کو جہاں ملے قتل کر دو۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ٹھیک ہے نا جی، اکرمہ اعلان تھا مار دو، اب اکرمہ بھاگ گئے، جدہ چلے گئے، مکہ مکرمہ سے جدہ چلے گئے، مکہ فتح ہوا وہ جدہ چلے گئے، اور پیچھے بیگم کو اللہ نے اسلام دے دیا۔ اب وہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرا خاوند بڑا ہی، اس نے جنگوں میں آپ کو بڑی نقصان پہنچایا، آپ کے صحابہ کو قتل کیا، تو کچھ رحمت کر دیجئے، کچھ وہ میرا خاوند ہے، میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ تو ٹھیک فرمایا، ٹھیک ہے لے آؤ اس کو۔ حالانکہ ابو جہل کا بیٹا کتنا نقصان پہنچایا اس نے ہر جنگ میں، اوپر سے اس کا مطالبہ دیکھیں،
ایسے نہیں جاؤں گی، کوئی نشانی دیں، یہ جو آپ نے کالی کملی لی ہوئی ہے نا یہ مجھے دے دیں، میں اس کو امان کے طور پر دکھاؤں گی تو وہ آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام کہتے پھڑ لے بھی چاہتے یار کتنا سینہ تھا یار۔ اور سوچو یار تہاڈا کن کو بندہ مارتا تہاڈے چاچے نے، مامے نے بندہ ماریا تہاڈا کوئی پرا نے کی کیتا ہے، کیوں حق ماریا جو دا؟ میرے ساتھیوں یہ میٹھے میٹھے بیان سن کے جنت نہیں ملے گی، کڑوی باتیں سننے کا بھی حوصلہ پیدا کریں خدا کے لیے۔ دوستو میں آپ سے محبت رکھتا ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اتھوں میرے گریبان کو اللہ نے پھڑ لینا ہے، تینوں اتھے بٹھایا سی تو انہوں نے خوشی رکھنا سا، کدی سچی گل نہیں دسی۔ تو خدا کے لیے دوستو میں ذمہ دار ہوں، میں آپ سے صاف کہہ دوں جو صلہ رحمی نہیں کرتا اللہ اس کے معاملات میں کبھی نرمی نہیں کرتا، وہ کھچیا ہی رہے گا، وہ دی لگامہ اللہ کھچ کے رکھے گا۔ جڑا پرا نال نرم نہیں، جڑا پتیجے نال نرم نہیں، جڑا بانجے نال نرم نہیں، جڑا پھپھے نال نرم نہیں، کی ہو گیا یار برداشت کرو۔ نہیں نہیں یار تسی جو مرضی کر لو، اسی نہیں بندے دا پتر بن، نہیں ساتھی میرے ساتھیوں نہیں، طریق مصطفیٰ یہ نہیں ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا غلط کیا صحیح، بس وہ جو کر رہے وہی صحیح باقی سب غلط۔ اس لیے اپنے غصوں کو لگام دیجیے، اپنی انتقامی سوچ کو لگام دیجیے۔ اور پھر امام ہمارے نبی علیہ السلام نے نیت باندھی عاجزی کی۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد اسے کہتے ہیں جو اپنی جان، اپنے اختیار، اپنے مال، اپنی حیثیت، اپنے سٹیٹس کا بھی اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے، سب کچھ اللہ دی دین سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب معراج کی آیت ذکر کی نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان ہے وہ اللہ، یہاں آیت ہونی چاہیے تھی سبحان الذی اسری بنبیہ لیلا، یا پھر سبحان الذی اسری برسولہ لیلا، نہیں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ وہ میرا محمد تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں سمجھتا، پھر میں نے اس کو کل کائنات کے مالکوں کا مالک بن کے سب کچھ اس کے حوالے کیا، اس کو سہرے کرائی، عبد بنا نا، وہ اشارہ کیا امتیو تسی بھی عبد بن جاؤ، جس طرح تاڑے نبی نو میں نوازیا ہے تسی انہاں دے امتیو میں تانوں ہی نوازا، آ جاؤ نا پھر عبد بنو۔ تو اس لیے ساتھیو اپنی انا کو فنا کریں، اور یہ جو 3 دن کا اجتماع آ رہا ہے اس میں جائیں، مٹی میں بیٹھیں تاکہ اپنی اوقات سامنے آئے۔ مٹی میں بٹھایا جاتا ہے نا، اوقات سامنے آئے بندے کی کہ یار کیا اصل ہے میری، ہاں جی زمین کے اوپر حویلیاں اور گھر اور کوٹھیاں بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، زمین کے نیچے بھی ایک کوٹھی بنا لیں، ایک کوٹھی نیچے بھی بنا لیں۔ نہیں کہنا نہیں اسی تھلے جانا ہی نہیں، جانا تو پہنا پترا کہ جانا تو پہنا، کتنے رہیں گا جانا تو پہنا، اس لیے انکار مت کیجئے۔ تو اس لیے یہ جو نیک لوگوں کی محفلیں آتی نا سال میں کبھی کبھی، وہ اسی پکا پورا وقت نہ بھی لائیے، 1 گھنٹے واسطے جا کے شامل ہو جائے، اپنا نام تو اس فہرست میں لکھا لیا۔ اس لیے کوشش کریں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔